الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا قصہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے، ہم ان آیتوں کی تلاوت اور اس کی مختصر تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا ہم نے، اے آدم، ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو تم، اور مت قریب جانا تم دونوں اس درخت کے، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان رجیم نے اس سے، اور نکلوا دیا اس نے ان کو اس آرام و راحت سے کہ تھے وہ اس میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے، اترو یہاں سے، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یہ آیتوں کی ہم نے لفظی ترجمہ معلوم کیا، اب ہم ان آیتوں کی لفظی تفسیر معلوم کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور ہم نے کہا، اے آدم علیہ السلام، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم اس سے خوب سیر ہو کر۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کو فضیلت عطا کی، تو خود انہی میں سے
ان کی بیوی کو پیدا کر کے ان پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا یا تخلیق فرمائی. اور ان پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا تاکہ وہ اپنی بیوی کے پاس سکون، راحت اور انس حاصل کریں. اور جب آپ نیند سے اٹھے تو آپ کے سرانے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون؟ تو انہوں نے کہا عورت. آپ نے پوچھا کہ تم کو کس لیے تخلیق فرمایا گیا؟ تو ماں حوا علیہ السلام نے کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ماں حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. جس طرح سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا اس طرح سے ماں حوا علیہ السلام کا مجسمہ نہیں بنایا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں باپردہ تخلیق فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں اور جنت میں بے روک ٹوک کھائے پئیں. حیث شئتما یعنی جہاں چاہو مختلف اصناف کے پھل، مختلف ٹائپس کے پھل اور میوے کھاؤ جنت کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تمہیں یہ آسانی حاصل ہوگی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یہاں تمہیں یہ آسانی ہوگی کہ تم اس میں بھوکا رہے گے اور نہ ہی اوریا رہیں گے، نہ تو اس میں پیاسے ہوں گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی. اس سورہ طٰہٰ کی آیتوں کا مفہوم تھا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر ہر طرح کی آرام اور راحت حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو عطا کی تھی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجْرَةَ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ درخت یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. واللہ اعلم. آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ماں حوا علیہ السلام کو صرف ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے یا کسی ایسی حکمت کے تحت اس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا جو ہمارے علم میں نہیں. فتکون من الظالمین پس تم بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر وہ درخت کے قریب جانے سے روک دیا تھا. اس ممانعت پر عمل نہ کرنے کو یہاں پر ظلم کہا گیا ہے. بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے. ان کا دشمن ابلیس ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہا اور اس درخت کے پھل کو تناول کرنے کی خوبیوں کو مزین کر کے انہیں اس پھل کو کھا لینے کی ترغیب دیتا رہا. یعنی اس نے ان کو وہاں پر بتایا کہ یہ پھل کھانے کے کیا فائدے ہیں، اس کو کھانے کے بعد آپ فرشتے ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، جو دوسری آیتوں میں آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہاں پر وہ تفصیل معلوم کریں گے. تو ان کا دشمن ابلیس
ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا اور اس درخت کے پھل کو تناول کرنے کی خوبیوں کو مزین کر کے انہیں اس پھل کو کھا لینے کی ترغیب دیتا رہا، حتیٰ کہ وہ انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابلیس کی تزئین نے ان کو اس لغزش پر آمادہ کیا۔ جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں آ رہا ہے کہ اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ وہ دونوں اس کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا گئے اور اس کے پیچھے لگ گئے، اور اس نے ان دونوں کو نعمتوں اور آسائشوں کے گھر سے باہر نکال کیا اور ان کو دکھوں، تکلیفوں اور مجاہدے کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہے، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد۔ ابلیس اور اس کی اولاد جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی دشمن ہوگی، اور ہمیں معلوم ہے کہ دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، ہر طریقے سے اس کی برائی چاہتا ہے اور ہر طریقے سے اسے بھلائی سے محروم کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اس ضمن میں بنی آدم کو شیطان سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ فاطر کی آیتیں ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والے بن جائے۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے دوستوں، اس لیے شیطانی وسوسوں سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمیشہ کہتے رہیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 50 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام انسانوں سے کہ کیا تم اسے یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو یعنی اس کی ذریت بھی، اس کی اولاد بھی ہے، میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو قانون امحال یعنی مہلت جب دی، جب اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تیرا بندہ، یہ انسان، یہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت یہ ناشکرے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اس نے مہلت کب تک مانگی؟ جب تک دوبارہ مردے قبروں سے زندہ کیے جائیں گے، یوم القیامہ جسے یوم تبعثون بھی کہتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کا دن، اس دن تک اس نے مہلت مانگی، اس کو وہاں تک مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ سمجھ لو اچھی طرح۔ لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ تو سورۃ الکہف کی آیت 50 میں کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو یعنی شیطان اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ پھر انہیں زمین پر اتارے جانے کے مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یعنی زمین کے اندر تمہارا مسکن اور ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارا وقت پورا ہونے تک تم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے،
پھر تم اس گھر میں منتقل ہو جاؤ گے جس کے لیے تمہیں اور جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ اس زندگی کی مدت عارضی اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ اس زندگی کی مدت عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہیں۔ یہ دنیا حقیقی مسکن نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک راہ گزر ہے جہاں سے اگلے جہان کے لیے زاد راہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اچھے اعمال اکٹھے کر کے آخرت کے لیے زاد راہ حاصل کیا جاتا ہے۔ دوران سفر اس راہ گزر میں مستقل ٹھکانہ تعمیر نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بہت ہی نصیحت آموز اور سبق آموز آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے، اور یہ قصہ جو ہے انشاءاللہ العظیم کل کے روز اس کو مکمل کریں گے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نواز، اور ہماری تخلیق کا اصل مقصد ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں یہاں پر جو بھیجا گیا ہے وہ اچھے اعمال اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جو یہ کام کرے گا اچھے اعمال خلوص نیت سے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے پھر جو ہے تو اس کے بدلے میں اسے دائمی ہمیشہ کی جنت عطا کریں گے۔ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے الہام کیے تھے۔ وہ کلمات یہ تھے جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دونوں نے دعا مانگی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی مغفرت کا سوال کیا۔ فتاب علیہ انہ هو التواب، پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور اس پر رحم فرمایا۔ جو کوئی توبہ کرتا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ غلطی دیکھیے شیطان سے بھی ہوئی تھی، اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی اور ماں حوا علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن شیطان جو ہے وہ غلطی پر نادم نہیں ہوا، جبکہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام دونوں کے دونوں نادم ہوئے اور مغفرت کا سوال کیے۔ تو یہ دعا جو آئی ہے یہ بہت بڑی دعا ہے، اور ہر ایک انسان کو یاد کرنا ہے، جو ہمارے والدین کی دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر جب توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان پر اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے انہیں توبہ کی توفیق سے نوازا اور ان کو معاف کر کے ان سے درگزر فرمایا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو اس سے اکٹھے۔ زمین پر اتارے جانے کا مقرر ذکر کیا تاکہ اس پر وہ حکم مرتب کیا جائے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
کہ یعنی اے جن و انس، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کسی وقت اور کسی بھی زمانے میں ہدایت پہنچے، یعنی کوئی رسول اور کوئی کتاب آئے جو اس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرے، جو تمہیں میرا تقرب عطا کرے، میری رضا کے قریب کرے، یعنی میرے اور میری رضا کے قریب کریں، پس جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں کو رہنما بنائے، اور اس سے مراد ہے کہ وہ تمام انبیاء مرسلین اور کتب وحی کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اوامر پر عمل کریں اور اس کی منہیات سے اجتناب کریں، یعنی اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائیں، تب اس صورت میں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک دوسرے مقام پر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ بدبختی میں پڑے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی پر 4 چیزیں مرتب ہوتی ہیں: بندے سے حزن و خوف کی نفی، بندے سے حزن و خوف کی نفی۔ حزن کسے کہتے ہیں؟ غم کو، اور خوف جس کو ہم خوف ہی کہتے ہیں۔ حزن کا تعلق دراصل میں ماضی سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ تو حزن اور خوف میں فرق یہ ہے کہ اگر غیر پسندیدہ امر گزر چکا ہو، یعنی ماضی میں گزر چکا ہو، کوئی گناہ ہو چکا ہو، تو وہ دل میں حزن یعنی غم کا باعث ہوتا ہے، اور اگر وہ اس غیر پسندیدہ امر کا منتظر ہو، یعنی مستقبل کے اندر اس کا انتظار کر رہا ہو کہ اب اس کا مجھے اس گناہ کا جو ہے تو مجھے سزا ملے گی، تو وہ خوف پیدا کرتا ہے۔ وہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا کا اسے خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پس جس کسی نے ہدایت الہی کی پیروی کی، اس سے حزن و خوف یعنی غم اور خوف دونوں بھی دور ہو گئے، اور جب اس سے حزن و خوف کی نفی ہو گئی تو ان کی ضد ثابت ہو گئی، اور وہ ہے ہدایت اور سعادت۔ لہٰذا جو کوئی بھی اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اسے امن دنیاوی اور اخروی سعادت اور ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ چیز یعنی حزن و خوف اور گمراہی و بدبختی اس سے دور کر دی جاتی ہے، ہر مرغوب چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے، اور خوف زدہ کرنے والی چیز اس سے دور ہٹا دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اس شخص کا معاملہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، پس اس کا انکار کیا اور اس کی آیت کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، یعنی جہنم ان کے لیے لازم ہیں۔ جیسے ساتھی دوسرے ساتھی سے اور قرض خواہ مقروض سے چمٹا رہتا ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیت کریمہ اور ان جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے تمام جن و انس اہل سعادت اور اہل شقاوت کی اقسام میں منقسم ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات جو ہیں، جن، انس، ملائکہ، وحوش و طیور، جن میں جن اور انس اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو اختیارات دیے ہیں، جبکہ ملائکہ کو اختیارات نہیں دیے۔ اس لیے جن و انس یعنی جن، انس اور ملائکہ یہ صاحب تشخص 3 مخلوقات ہیں، جن میں سے جن و انس ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، جبکہ
ملائکہ یعنی فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن و انس ان دونوں پر اختیارات کی وجہ سے ان پر جو ہے حساب کتاب رکھا ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیت کریمہ اور ان جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے تمام جن و انس اہل سعادت اور اہل شقاوت، اہل سعادت نیک بخت، اہل شقاوت بد بخت، یعنی دو یہ قسموں کے اندر تمام جن و انس تقسیم ہیں۔ ان آیت میں دونوں فریقوں کی صفات اور ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو سعادت یا شقاوت کے موجب ہیں۔ ان آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن یعنی جنات ثواب و عقاب کے معاملے میں انسانوں کی طرح ہیں، جس طرح وہ ان کی مانند امر و نہی کے مکلف ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے دونوں پابند ہیں کہ یہ کرو، امر کا مطلب یہ کرو حکم، اور نہی یہ نہ کرو ڈو اینڈ ڈونٹس۔ تو یہ دونوں مخلوق جو ہے وہ امر و نہی کی مکلف ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مکلف بنایا ہے۔ سامعین کرام، اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں بنی اسرائیل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں کی اور اپنے احسانات کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، وہ آنے والی آیتوں میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ العظیم ہم آنے والے درس میں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ ان آیتوں پر بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔